بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الہم اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ پچیس ذی-القعدہ 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل پر بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا۔ 4 ذو الحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شریعہ حج ادا فرمایا۔ 9ویں تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا، جو نصائح اور حکم سے بھرا ہوا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے ضروری امور کو بیان کروں، نامعلوم کہ آئندہ سال پھر میں تم سے مل سکوں یا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے، اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگو، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے۔ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں، اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں۔ حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک مکہ معظمہ میں مقیم رہے اور مدینہ طیبہ واپس ہو گئے۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور ابو عبیدہ رضی اللہ جیسے اکابر شامل تھے، مگر اس سریہ کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ مقرر، اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا۔ یہ ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ 28 صفر 11 ہجری کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان تشریف لے گئے اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کے بعد فرمایا کہ اے اہل مقابر، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ بخار صحیح روایت کے موافق 13 روز تک متواتر رہا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسی عرصہ میں آپ اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہنا چاہتا، تو سب نے اجازت دے دی۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ انصار کی ایک مجلس سے گزرے، وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ حضرت علی اور حضرت فضل کے کانوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے، اور بلیغ خطبہ فرمایا، جس کے بعض کلمات یہ ہیں کہ اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا ہوں؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ بس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لایانی اور بے ضرورت باتوں سے روک دے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحادگی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے۔
اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد مختصراً خطبہ دیا، جس کے دوران فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ سب سے زیادہ محسن ہے، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن چونکہ خلیل خدا کے سوا کوئی نہیں، اس لیے ابوبکر میرے بھائی اور دوست ہیں۔ اور فرمایا مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے حضرت ابوبکر کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ پر اس لیے خدا کی لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قریب وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے یعنی یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحات حیات میں زبان رسالت میں الصلاۃ الصلاۃ کے کلمات جاری رہے۔ وفات کے بعد وفات کی خبر صحابہ میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ حی القیوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کو کچھ ہوش آیا۔ پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا، کیونکہ دوسرے دینی اور دنیاوی معاملات کے خلل اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے حملوں کے علاوہ خود آپ کی تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا۔ اور اس قضیے کے طے ہونے میں کچھ دیر ہوئی اور اسی پیر کے دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا۔ بدھ کی رات میں حضرت علی اور حضرت عباس وغیرہ نے آپ کو غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ قبر شریف حدیث شریف کے موافق سیدہ عائشہ رضی اللہ کے حجرہ میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ نے قبر کھودی اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ نے قبر میں رکھا۔ سیرت النبی کو مختصراً بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کچھ حصہ مختصراً بیان کر دیا جائے۔ شاید خداوند کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔